اس پر ہمیشہ اور ہر لحاظ سے جیت غالب رہی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ ان لوگوں میں سے ہے جن سے وقت ناانصافی نہیں کر سکتا، لیکن آج کل وہ وقت کی یہ ناانصافی جھیل رہا تھا کہ وہ لڑکی اس کے شام و سحر اور اس کے گھر کی دھوپ چھاؤں سے جیسے گم ہوتی جا رہی تھی۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا خسارہ تھا۔ اگر وہ اس کے ہر عمل پر خاموش تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اس سے غافل تھا۔ تاہم وہ ورثہ کی ضد اور اس کے روز و شب میں برپا ہوتی تبدیلیوں کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ دیوان ہاؤس سے جانا اس کے حق میں بہتر نہیں تھا۔ قسام اسے کسی صورت یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے سائیڈ مرر سے نگاہ ہٹاتے ہوئے ایک گہرا سانس بھرا، پھر اس نے اپنا سیل فون اٹھایا، اسے آن کرتے ہوئے واٹس ایپ پر گیا اور بے اختیار چونکا۔ اٹس ناٹ گڈ۔ اور گیٹ کے پار آج اپنا دوپٹہ سنبھالتی وہ لڑکی بے خبر تھی کہ اس کی دن بھر کی سرگرمیاں قسام کو واٹس ایپ ہو چکی تھی۔ وہ آج دوسری بار وہاں گئی تھی، لیکن کیوں؟ وہ الجھا اور اس نے سر اٹھا کر ان قدور درختوں میں گری اس طویل القامت چار دیواری پر بے چین نگاہ ڈالی۔ اپنے دل سے توہمات کو جھٹکتے ہوئے اپنے رہائشی ایریا کی طرف جانے کے بجائے بنگلے کے اس حصے کی طرف بڑھا جہاں کی مکین نے آج کل اس کی نیندیں اڑا رکھی تھی۔ چار دیواری بھی مضبوط تھی اور یہاں سیکیورٹی بھی اعلیٰ ترین تھی۔ جب ہر جگہ سب ٹھیک تھا، پھر وہ کس چیز سے خوفزدہ تھا کہ پرسکون ہونے کے باوجود ایک سائیں سائیں کرتی الجھن اور بے سکونی بھی مسلسل اس کے ساتھ تھی۔ گہرے نیلے دبیز پردوں سے ڈھکی ساگوانی کھڑکیوں کے پار شام کا لاپرواہ سا اجالا جیسے رات کی بوجھل اور متفکر سیاہی میں مدغم ہوا جا رہا تھا۔ اس وقت دیوان ہاؤس کے پورشن میں اپنی مخصوص نشست پر براجمان زرش بھی اپنی چھوٹی بہن فاخرہ کی گفتگو کو سننے اور سمجھنے کے بجائے بس بے خیالی میں مسکرا رہی تھی۔ اگر فاخرہ غور کرتی تو جان لیتی کہ اس کی آپا الجھی ہوئی تھی اور ان کا دھیان جانے کہاں بھٹک رہا تھا۔ وہ دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں بیاہی ہوئی تھیں۔ ان دونوں کے مزاج و اطوار میں بھی اس شام اور رات جیسا ہی فرق تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی اولادوں کی طبیعت اور طرز زندگی بھی کچھ ایسا ہی فرق نمایاں تھا۔ قسام نے وکالت کا پیشہ اپنے باپ کی خواہش پر چنا تھا، مگر اپنے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کو سخت تگودو کے ساتھ برقرار رکھنا اس کی اپنی چوائس تھی، جبکہ اس کا چچا زاد ولید باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنا فیملی بزنس خوب احسن طریقے سے سنبھال رہا تھا۔ دوسری طرف زرش اور فاخرہ کے میکے کا ہر مرد سول اور گورنمنٹ سروس میں تھا۔ اس طرح ان دونوں خاندانوں کے گٹھ جوڑ نے انہیں نمایاں حیثیت دے رکھی تھی۔ سو ہمیشہ سے دیوان فیملی کا شمار اس شہر کی اعلیٰ تعلیم یافتہ اور نامور پولیٹیکل فیملی میں ہوتا تھا۔ اس قدر ناموری اور طاقت کے باوجود بھی دیوان فیملی کچھ سال پہلے چند کرائسس کا شکار رہی تھی۔ ان کی زندگی میں اچانک رونما ہونے والا وہ حادثہ چند گھنٹوں میں حل ہو گیا تھا، مگر ان کے پورے خاندان نے اس حادثے کا ذمہ دار ہمایوں فیملی کو ٹھہرایا تھا۔ تو کچھ غلط نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں کے باسیوں کے ذہن و دل پر گھنٹوں میں حل ہو جانے والی اس حادثے کے اثرات ان 4-5 سالوں میں معدوم ہونے کے باوجود اکثر سر اٹھا لیتے تھے۔ اب یہاں فاخرہ جیسے لاپرواہ قسم کے لوگوں کے نزدیک دیوان فیملی میں سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا اور اسے یوں ہی ٹھیک ہی چلتے رہنا تھا، لیکن زرش بھی الگ سوچ کی مالک تھی۔ وہ بہن کی طرح جذباتی نہیں تھی، وہ سوجھ بوجھ والی اور زیرک نگاہ تھی۔ اس لیے ان کو پچھلے 1 ماہ سے ایک فیملی ڈنر کے بعد اس سب ٹھیک میں سے سب کچھ غلط ہونے کی بو آنے لگی تھی۔ ان کے خاندان میں یہ رواج برسوں پرانا تھا کہ کسی بھی مرد کو سفر پر جانا ہوتا تو اس دن تمام بہن بھائی لنچ یا ڈنر ایک ساتھ کرتے۔ کبھی قسام کو کچھ عرصہ کے لیے اپنی شکارگاہ پر جانا ہوتا یا پھر ولید بیرون ملک کسی بزنس ٹور پر جا رہا ہوتا تو ان کی روانگی اور واپسی، ان دونوں صورتوں میں دونوں فیملیاں ایک دوسرے کے ہاں مدعو ہوتی کہ ڈنر چھوٹے پورشن میں ہوتا تو فاخرہ تقریباً اپنا سارا میک اپ مدعو کر لیتی۔ اس کے برعکس زرش بھی بیٹے کا مزاج سمجھتے ہوئے ایسی نوعیت کے ڈنر پر اس قدر گیدرنگ کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جب مالک صاحب حیات تھے تو گیسٹ ہاؤس کے رہائشی بھی مدعو ہوتے۔ ایسے میں فاخرہ اور ولید کے خراب موڈ کی بھی پرواہ نہیں کی جاتی تھی، لیکن مالک صاحب کی وفات کے بعد شاید زرش بھی اپنی بہن اور اس کی اولاد کی پرواہ کرنے لگی تھی، یا پھر شاید ورثہ تیمور نے خود کو بہت محدود کر لیا تھا۔ جو بھی تھا، اب وہ بڑے پورشن کے فیملی ڈنر میں شرکت نہیں کرتی تھی۔ فاخرہ اس تبدیلی پر بہت مطمئن اور خوش تھی، جبکہ زرش بھی اس تبدیلی پر بس خاموش تھی۔ وہ فاخرہ کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی،
لیکن ان کی سوچ کہیں اور بھٹک رہی تھی۔ جب ایک ماہ قبل ڈنر ختم کرنے کے بعد وہ سب چائے پی رہے تھے اور فاخرہ انہیں یوں ہی کسی فنکشن کی تفصیل بتانے میں محو تھی، زرش بھی اسے سنتے ہوئے ذرا فاصلے پر بیٹھے قسام اور ولید کے درمیان ہونے والی گفتگو پر توجہ نہیں دے سکی۔ مگر ایک ماہ گزرنے کے بعد بھی ان کو یاد تھا کہ ان دونوں کی بحث کسی تلخ کلامی پر ختم ہوئی تھی۔ پھر جیسے ان تینوں خواتین کو اپنی جانب متوجہ پا کر ایک دم سنبھل گئے۔ قسام اگلی صبح شکارگاہ چلا گیا تو اس سے تلخ کلامی کی وجہ دریافت نہیں کر سکی۔ فاخرہ اور سمن نے تو شاید اس سب کا نوٹس ہی نہیں لیا تھا، لیکن وہ اگلے کئی دن پریشان رہنے کے بعد اب کچھ مطمئن ہو چکی تھی۔ مگر ان کا اطمینان آج لنچ ٹیبل پر اس وقت بھگ سے اڑ گیا جب قسام اور ولید نے ایک ماہ بعد کی ملاقات پر آپس میں چند رسمی جملوں کا تبادلہ بھی سابقہ انداز میں کیا۔ فاخرہ اپنی گفتگو کے دوران اس قدر کھٹکی جب وہ زرش بی کو اپنی دوست کی بیماری کا بتا رہی تھی اور وہ جواباً مسکرائے جا رہی تھی۔ فاخرہ ایک دم خاموش ہوئی۔ اس نے بڑی بہن کی عدم توجہی کو جیسے اچانک نوٹ کیا۔ کوئی تو مسئلہ تھا جس نے اس کی ذہین و فطین بہن کو الجھا رکھا تھا۔ وہ ان کی غائب دماغی پر چونکی۔ بتائیں تو آپا، میں بھلا ابھی کس کا ذکر کر رہی تھی؟ وہ اپنے دونوں جبڑے دباتے ہوئے خفگی سے گویا ہوئی۔ اب اگر زرش بھی اس کو اپنے پریشان کن وہمات سے آگاہ کرتی تو تیز مزاج کی مالک فاخرہ ولید سے اس بات کی پوچھ گچھ جانے کس انداز میں کرتی، جبکہ وہ بات کو بڑھانا نہیں چاہتی تھی۔ ہاں میں دراصل وہ ذرا سا گڑبڑانے کے بعد کوئی مناسب جواب تلاش ہی لیتی، اسی پر لاؤنج کا دروازہ برق رفتاری سے کھلا اور سمن کی طوفانی آمد نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ زرش بی نے تشکر بھرا سانس لیا کہ ان پر حاوی وہ مشکل گھڑی